سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین محترم، پیش خدمت ہے پروگرام اسماء اللہ الحسنی، اللہ رب العالمین کے خوبصورت اور پیارے ناموں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت، خوبصورت، پیارے، اعلیٰ ناموں میں سے ایک نام ہے الاحد، الواحد۔ یہ دو نام، ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ الاحد، اس کا ذکر قرآن مجید کی معروف سورت جو ہر مسلمان کو یاد ہے، جس کو ہر مسلمان اپنی نماز میں پڑھتا ہے، اور جس سورہ مبارکہ کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن کہا ہے کہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے وہ سورت، اس میں اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے سوال کیا کہ کیا تم اس بات سے عاجز آ چکے ہو کہ تم میں سے ایک آدمی رات کو ثلث القرآن کی تلاوت کر لیا کرے، یعنی قرآن کے تیسرے حصے کے برابر تلاوت کرے؟ صحابہ کرام پر یہ امر مشقت لایا، اور مشقت والا امر تھا کہ 10 پاروں کو تقریباً تلاوت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص، جس میں اللہ کے نام الواحد، الاحد، الصمد کا ذکر ہے، یہ ثلث القرآن ہے۔ انہا تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اکیلا، یکتا۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، یکتا ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اس کے کاموں میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے اسماء میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا یکتا ہے۔ اس کا نام ہے الاحد، الواحد۔ اور اسی طرح اللہ کا نام الواحد، اس کا ذکر قرآن مجید کی بے شمار آیات میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود عبادت کے لائق الہ واحد، ایک اللہ ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے۔ اور اسی طرح سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اللہ کے اس نام الواحد کا ذکر اس آیت میں بھی موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ یعنی قرآن مجید کی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر ہے الواحد، کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔
فہو واحد فی ذاتہ لا شبیہ لہ، وہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اپنی ذات میں، اس کی مشابہت رکھنے والا، اس کا ساتھی، اس کا ساتھ کوئی نہیں ہے۔ وواحد فی صفاتہ لا مثیل لہ، اور وہ اپنی صفات میں بھی یکتا اور اکیلا ہے، اس کی مثل کوئی اور نہیں ہے۔ وواحد فی افعالہ لا شریک لہ، اور وہ اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس میں شراکت نہیں کر سکتا۔ اور وہ اللہ رب العالمین با کمال ہے، قدرت والا ہے، عزت والا ہے، اس اکیلے ہی کی عبادت کی جائے گی، اسی کی بندگی کی جائے گی، اسی سے مانگا جائے گا، اسی سے سوال کیا جائے گا، اور وہ اکیلا ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق، بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اور تمام انبیاء کی نبوت کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ تمام کے تمام انبیاء یہی دعوت دیا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے پیارے حبیب سے کہ آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ فرمایا میرے پیارے حبیب کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، اللہ نے اس نام کا ذکر کیا واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، مدد کرنے والا، الہ واحد، وہ ایک ہی اللہ ہے، اور اسی اللہ کے لیے استقامت اختیار کرو، اس سے معافی مانگا کرو، واستغفروا وویل للمشرکین، اور فرمایا کہ مشرکین کے لیے ہلاکت ہو۔ تو تمام انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز یہی ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ فرمایا پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی نازل ہوئی ہے، اللہ نے یہ وحی نازل کی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق وہ ایک ہی اللہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم اس کے لیے مطیع ہوتے ہو، اس کے فرمانبردار بنتے ہو؟ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اور معبودان کو شریک کر لیا، اور ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تین کو ملا کر ایک بنتا ہے اور تین مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، اس کی نفی قرآن مجید کی آیات میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عقیدہ تثلیث کی نفی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کا نام الواحد ہے، جس کا نام الاحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کیا، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تثلیث کا عقیدہ یہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تعالیٰ اکیلا ہی الہ ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے، وہ اکیلا ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ تو اسلامی عقیدہ یہود و نصارہ کے عقیدہ سے مختلف ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائیوں میں تثلیث کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جبکہ اسلامی عقیدہ اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ایک یکتا ہے، اپنی صفات میں،
اپنے اسماء میں، اپنے افعال میں، اپنی ذات میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کا ذکر سورہ اخلاص میں ہوتا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے ثلث القرآن کہا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان کیا، قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے دعوے میں غلط ہیں، درست نہیں ہیں، ان کا عقیدہ کفریہ ہے۔ جو یہودی ہوں کہ جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں، وہ اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ اور یہی اسلامی اور درست عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہیں، اور وہ ایک ہی الہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس عقیدے کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے، ان کو سمجھ کر، ان کو یاد کر کے اپنے معاشرے میں لوگوں کو اس بات کی آگاہی دینی چاہیے، اور ان تک یہ علم پہنچانا چاہیے جس طرح اس علم کے پہنچانے کا حق ہے، تاکہ ہمارے اندر اللہ کا تعارف پیدا ہو، ہم اپنے خالق اور مالک کو، اپنے الہ کو، الواحد اور الاحد کو پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو رب العالمین اپنے اسماء الحسنہ کے صدقہ سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔